السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج جو ہے انشاءاللہ ہم نظم کاریگری سے متعلق جو اہم الفاظ ہیں، جن میں یقیناً نئے الفاظ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں اور چند الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں، ان کی جو ہے وہ ادائیگی جو ہے یعنی ان کو ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک تو انشاءاللہ ان کو کیسے ادا کیا جائے گا اور ان کے مطلب اور معانی کیا ہیں، یہاں جو ہے انشاءاللہ پھر ہم بتائیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے بیٹا، آپ اگر اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 127 کھول لیجئے تو اس میں لغت لکھا ہوا ہے سب سے اوپر نا، لغت جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈکشنری۔ تو سب سے پہلی جو نظم ہے کاریگری، اس کے بھی معنی لکھے ہیں اہم الفاظ۔ اسی طرح اس درسی کتاب میں جتنی بھی نظمیں ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، سب کے مشکل الفاظ اور اہم الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ آتے ہیں بیٹا، کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ وضاحت نظم بھی آپ نے سننی ہے مجھ سے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ ہے جو اس نظم میں سے لیا گیا ہے، وہ دیکھیے داستان۔ داستان کے معنی کہتے ہیں قصہ، کہانی۔ اور دیکھیں کہانی جو ہے نا وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور تخلیقی کہانی بھی ہو سکتی ہے، جس کو خود جو ہے نا کوئی کہانی بناتا ہے۔ لیکن جو قرآن شریف میں موجود جو قصے ہیں، واقعات ہیں، وہ سب سچی ہیں۔ اسی طرح صحیح احادیث میں جو کہانیاں موجود ہیں، جو سچے واقعات ہیں، وہ تو سچ پر ہی مبنی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی کہانیاں بنائی گئی ہیں، رائٹرز نے کہانی نویسی کا جو کام جانتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی کہانیاں بنائی ہیں، جن سے مقصود یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبق ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا لفظ ہے عیاں۔ کیا ہے؟ عیاں۔ عیاں کے معنی ظاہر۔ اسکرین پہ آپ کو یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے پوری، جس میں نے صرف ایک معنی لکھا، اس کے معنی ہے ظاہر۔ اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ ظاہر کے معنی ہے کھلا ہوا۔ ظاہر کے کیا معنی ہے؟ کھلا ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، تیسرا لفظ ہے برسات۔ برسات کے معنی ہے بارش۔ ٹھیک ہے، برسات کے کیا معنی ہے؟ بارش۔ چوتھا لفظ جو آپ کو سلائیڈ پہ شو ہو رہا ہے، آپ کی کتاب میں بھی وہ پرنٹ ہے، ازل۔ یہ نظم میں آیا ازل۔ اس کی میں ادائیگی بھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے۔ تو اس کے معنی ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی۔ جب سے دنیا وجود میں آئی۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے شرارے۔ شرارے کے جو معنی ہے وہ ہے انگارے یا چنگاری۔ شرارے کے کیا معنی ہیں؟ انگارے یا چنگاری۔ اب ہم دوسری سلائیڈ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ سلائیڈ نمبر 2 ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ تو اس میں جو ہمارے پاس چھٹا لفظ ہے اس نظم سے متعلق وہ ہے آہو۔ اب یہ لفظ آپ نے یقیناً آپ کے سننے میں نہیں آیا ہوگا۔ تو دیکھیے الف مدّا کے ساتھ آہو، اس کے معنی ہرن، جو کہ ایک جانور کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیئر۔ آہو کے کیا معنی ہیں؟ ہرن۔ اگلا لفظ ہے یاسمین۔ یاسمین کے دیکھیں بیٹا، ایک تو چنبیلی کو یاسمین کہتے ہیں۔ یاسمین کے کیا معنی؟ چنبیلی۔ اور ایک اور معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے، جو خوشبودار پھول ہوتا ہے، ایک خوشبودار پھول جو کہ جس کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ سفید، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاسمین۔ دو معنی جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ ایک تو کتاب میں دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اسکرین پہ ایک شو ہو رہا ہے۔ اچھا، چمن لفظ استعمال ہوتا ہے، چمن۔ چمن کے معنی ہیں باغ۔ چمن کے کیا معنی ہیں؟ باغ۔ باغ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، پھولوں کا، پھلوں کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ چمن کے معنی باغ۔ اور معمبر، یہ لفظ بھی آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، معمبر۔ تھوڑا سا اس کی ادائیگی بھی آسان نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ اور کتاب میں لغت میں اس کے جو ہے زبر زیر پیش یعنی حرکات بھی لگا کے آپ کی آسانی کے لیے دی گئی ہیں۔
تو دیکھیے معمر، معمر کے کیا معنی ہیں؟ خوشبودار. جیسے پھول کیا ہوتے ہیں؟ معمر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عطر کی جو بوتلیں ہوتی ہیں جس میں عطر ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ معمر ہو جاتی ہیں، خوشبودار ہو جاتی ہیں. ان میں جو ہے نا خوشبو بس جاتی ہے، ان میں خوشبو بس جاتی ہے. اسی طرح پھر اگلا لفظ ہے کاریگری، جو کہ نظم کا عنوان ہے. دیکھیں کاریگری کے معنی ہیں ہنرمندی یا مہارت. ہنرمندی یا مہارت. کاریگری کے معنی ہنرمندی اور مہارت. اب یہ 10 الفاظ ایسے ہیں جن کے ایک یا دو معانی ہمیں معلوم ہو گیا الحمدللہ بفضل تعالی. اب انشاءاللہ ہم تیسری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وضاحت نظم کی طرف جاتے ہیں کہ اس نظم کی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا. جزاکم اللہ خیرا. جی پیارے طلباء، آپ سلائیڈ نمبر 3 پہ اس وقت اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نظم کاریگری ہمارے پاس پوری جو ہے نا وہ اس کی ایک تصویر موجود ہے. یہ صفحہ نمبر 1 ہے ہماری درسی کتاب کا. تو آج جو ہمارا بنیادی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ نظم کی وضاحت، اور جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو 10 اہم الفاظ کے ایک یا دو معانی بتلائے گئے تو ان کو غور کرتے ہوئے ابھی وضاحت نظم کو آپ لوگ سنیے. اچھا، جو طلباء انشاءاللہ سننے کا حق ادا کریں گے، مکمل توجہ کے ساتھ نظم کی وضاحت کو وہ سنیں گے، انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور وہ دوسروں کے جو ہے نا ان کو سکھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی تیسری یہ سلائیڈ پہ آپ لوگ جو ملاحظہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو بھی یہاں پر جو ہے نا ایک تصویر جو ہے وہ میں نے جو ہے یہاں پہ اس کو لگایا ہوا ہے تیسری سلائیڈ میں. اب میں وضاحت نظم شروع کرتا ہوں. دیکھیں بیٹا، نظم کا جو عنوان ہے پہلے ہم اس پہ غور کر لیں، وہ ہے کاریگری. دراصل ایک حمد ہے، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرتا ہے شاعری کی صورت میں. تو سب سے پہلا لفظ جو کاریگری کے معنی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتلائے گئے وہ یہ ہے مہارت، ہنرمندی. دیکھیں اللہ رب العزت نے جس خوبصورتی سے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ بات ہمیں یقیناً پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت بہترین جو ہے نا وہ کاریگر ہیں، بہترین بنانے والے ہیں، بہترین تخلیق کرنے والے ہیں. اب غور کیجئے، آسمانوں کو دیکھ لیجئے. اب آسمان ہمیں بظاہر ایک نظر آتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں. اب دیکھیے، اور جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے کوئی ستون نہیں ہے اس کو سہارا دینے کے لیے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کھڑے ہوئے ہیں. اب سورج کو دیکھیے، روزانہ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور روزانہ اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے. مختلف ممالک میں مختلف وقتوں میں سورج طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح پھر غروب ہوتا ہے. چاند کو دیکھیے، سورج میں موجود گرمی کو دیکھیے، پھولوں، پودوں، درختوں کو دیکھیے، جانوروں، پرندوں کو، چرند پرند کو دیکھیے، سمندری مخلوقات کو دیکھ لیجئے. کیسا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اور ہواؤں کا نظام، غذاؤں کا نظام، اور یہ پھولوں میں خوشبو کا موجود ہونا، اور یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ سب جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی بہترین کاریگری فرمائی ہے. کس مہارت سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کہتے ہیں بنی ہوئی چیز، اور بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو تخلیقات ہیں اس میں سب سے پیاری جو تخلیق ہے وہ انسان ہے. اور انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی سب سے پیاری اور بہترین تخلیق ہیں. اور سب سے اول جو اللہ رب العزت نے جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت جن سے سب سے زیادہ پیار محبت کرتے ہیں وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وجود کائنات ہیں. تو پیارے بچوں، انسان جو ہے پھر اپنی ذات کو دیکھے کہ اللہ نے اس کے اندر کے نظام کو کیسے چلا رہے ہیں. اللہ جانداروں کے نظام کو اللہ کیسے چلا رہے ہیں، دل کا نظام، یہ نگاہوں کا نظام، آنکھوں کا نظام، کانوں کا نظام، دماغ کا نظام. ٹھیک ہے، تو ایک ایک چیز پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کی کاریگری ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، اب جو اس نظم میں
دوسری بات یعنی میں جو ہے نا اب اس کے مصرے پڑھتا جاتا ہوں اور اس کی مختصر وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. آپ لوگ مکمل دلچسپی سے اس کو سنیے اور اس کو بوجھ سمجھ کے نہ سنیے, آپ کو فائدہ ہوگا. پہلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں تیری رحمتوں کا سہارا ہے ہم کو. دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے باعث, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سہارا ہے ہم کو, جس کی وجہ سے ہمارے جو کام ہیں دن بھر کے وہ بنتے ہیں, ورنہ ہمارا ایک کام بھی نہ بنے. یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ مسلمانوں کے اور انسانوں کے کاموں کو جو ہے نا وہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ورنہ تو ہے انسان کا کوئی ایک کام بھی نہ ہو پائے, انسان ایک قدم نہ اٹھا پائے, کچھ بھی نہ کر پائے. تو اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا ہے, ہمیں اس کی رحمتوں کا سہارا ہمارے ساتھ ہے, خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ رب العزت کفار کے بھی کام بنا رہے ہیں. اب آگے کیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں ہر ایک شے سے بڑھ کر تو پیارا ہے ہم کو. دیکھیں تمام مسلمانوں کے دلوں میں, چاہے وہ انسان ہے, جن ہے, مرد و عورت ہیں, سب مسلمانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ پیار اور محبت وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سب سے زیادہ ہونا چاہیے, پھر ماں اور پھر باپ, ٹھیک ہے, تو اساتذہ کرام وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد شعر میں یعنی اس نظم میں شاعر یہ شعر کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فضا میں تیری داستان. اگر ہم غور کریں زمین کو دیکھیں, اس میں موجود خزانوں کو دیکھیے. دیکھیں پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, زمین سے سونا نکل رہا ہے, کوئلہ نکل رہا ہے, تانبا نکل رہا ہے, سوئی گیس بھی زمین کے اندر سے نکلی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ان سب کو بنانے والا, اس زمین میں یہ خزانے جو ہے نا وہ چھپانے والا, بنانے والا وہ اللہ رب العزت ہے. آگے کیا ہے, سمندر کی موجوں میں تو ہی آیا ہے. شاعر کہتے ہیں, آپ دیکھیں سمندر کی لہروں کو دیکھیں. آپ جب ساحل سمندر پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی ہم ویڈیو وغیرہ ایسی دیکھتے ہیں جس میں سمندر سے متعلق ڈاکومنٹری ہوتی ہے بیٹا, تو اگر ہم غور کریں دیکھیں کیسا نظام ہے. سمندر کی موجوں کو دیکھ لیں, صرف سمندر کی موجوں کو ہی دیکھ لیں. شاعر کہہ رہے ہیں دیکھیں جب وہ آتی ہیں جاتی ہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا اور یہ جو بار بار آ رہی ہیں جا رہی ہیں, یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے. اور ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا اس کا ہمیں یقین بڑھتا ہے, ہمارا ایمان بڑھتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, یہ چاند اور سورج, یہ روشن ستارے جو ہے, دیکھیے رات کے وقت چاند ہمیں جو ہے نا عیاں ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, اور اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ گرمی نہیں ہوتی. اور سورج دیکھیں دن بھر کیسا زبردست روشن ہوتا ہے, پوری دنیا روشن ہے اللہ رب العزت کے حکم سے, اس کے ذریعے سے, لیکن اس میں کتنی تپش ہوتی ہے. اور رات کو جو ہے نا وہ روشن ستارے جب آسمان پہ چمکتے ہیں, اور ان ستاروں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. تو یہ دیکھیں غور سے دیکھیں, چاند کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں جو دنیا سے بھی کتنے گنا بڑا ہے, اور کتنے یہ روشن ستارے, ان سب کو دیکھ کے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. اللہ تو سب سے بڑے ہیں بھائی. اب آگے کیا ہے, یہ نور, آگے جو مصرع ہے, یہ نور ازل سے منور شرارے. اب یہ جو ہے ازل تو آپ کو معلوم ہے کہ جس کے معنی ہیں کہ جب سے دنیا وجود میں آئی. نور کہتے ہیں روشنی کو, اور یہ یعنی یہ منور شرارے, منور کہتے ہیں روشن کو, اور شرارے کہتے ہیں انگاروں کو, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ابتدا سے ان سب چیزوں کو بنایا, آگ کو بنایا, سورج کو بنایا, اس میں موجود روشنی کو بنایا جو انتہائی گرم ہے. سورج بہت دور ہے ہم سے, اور ابھی اندازہ کریں اتنا دور ہے پھر بھی ہمیں اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے. اور قیامت کے دن یہی سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. یہ پھول اور خوشبو, یہ آہو, یہ جگنو. دیکھیں پھول تو انڈرسٹوڈ ہے, اور خوشبو جو کہ پھولوں میں موجود ہوتی ہے اور عطر وغیرہ میں موجود ہوتی ہے. تو ایک قدرتی جو خوشبو ہے, عطور بھی, یعنی جتنے بھی عطورات ہیں, عطر ہیں, وہ سب جو ہے ان پھولوں کے ذریعے سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں. یہ آہو, یہ جگنو. آہو کا لفظ آپ نے غالباً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. آہو کے معنی ہرن, ایک جانور جو ہے, لیکن ہرن کی قربانی نہیں ہوتی. ویسے آپ کو ایک مسئلہ آپ کے علم میں لاؤں. اچھا, یہ جگنو ایک طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ رات کے وقت جو ہے وہ چمکتا ہے, سفید رنگ کا ہوتا ہے اور چمکتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا جو ذکر ہو رہا ہے نا, اس سے سب مراد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں,
اس پہ ایمان ہمارا پختہ ہو، صحیح ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو یقین ہے اور یہ جو ایمان ہے اور یہ یقین ہے، یہی ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے گا، یہی ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا، یہی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں دلائے گا، ہمیں عزت دلائے گا۔ تیری ذات واحد نمایاں ہر سو، اگر ہم ایک کائنات کے ایک چیز پہ ذرے پہ غور کریں نا، دن رات کا آنا، سردی گرمی کا آنا، زندگی موت، صحیح ہے، اور جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، تو ان سب سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات واحد کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، گلو یاسمی تیرے دم سے معطر، گل کہتے ہیں پھول کو، اور یاسمین کہتے ہیں، جس کے دو معنی لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو بتلائے گئے تھے کہ چنبیلی کو کہتے ہیں، یا ایک سفید رنگ کا پھول جو بڑا خوشبودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیرے دم سے معطر، دیکھیں پھولوں کو اللہ ہی اگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ پھول اگتے ہیں، اور ان میں موجود خوشبو وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ پھول کتنے طرح کے ہیں، کتنی طرح کے ہیں، اور ان کے رنگ بھی مختلف، اور ان کے فائدے بھی مختلف، اور ان کی خوشبوئیں بھی مختلف۔ ہوائے چمن تیرے دم سے معمر، یہ جو ہوا میں جو ایک خوشبو مہکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ سب جو ہے وہ پھولوں، یعنی جو اس میں موجود خوشبو ہے پھولوں میں، معمر کہتے ہیں خوشبودار کو، یعنی چمن میں جو جتنے پھول موجود ہیں اور کہیں بھی دنیا بھر میں جتنے بھی پھول موجود ہیں، ان سب میں خوشبو اللہ رب العزت نے بھری ہے۔ اچھا، وہ جنگل ہے یا کوئی کھیتی ہری ہے، صحیح ہے، ہم جنگل میں دیکھتے ہیں نا تو ہریالی ہی ہریالی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ایسی کوئی اگائی گئی کھیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جنگل میں جو گھاس اگی ہوتی ہے وہ قدرتی طور پہ اگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے بے شمار جانور جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کے لاتے ہیں، اور اس کو کچھ پکانے کے جو ہے نا، یا پہ سردیوں میں آگ جلا کے جو ہے سیکنے کے کام میں لاتے ہیں۔ اچھا، سبھی میرے خالق کی کاریگری ہے، یہ سب کچھ جو ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں سب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، اور جو چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں، انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے بنائی ہیں، صحیح ہے، تو وہ بھی اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ غور کریں، ان کو دی گئی عقل بھی اللہ نے دی ہے، ان کی محنت کو کامیابی بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ذرا سی بھی چیز نہیں بنا سکتا۔ آگے شاعر کہتے ہیں، یہ دنیا ہے فانی ہے سب اس میں راہی، یہ دنیا فانی مطلب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ پاک نے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، جیسے اللہ پاک نے جب بنایا تھا، بنانے سے پہلے سے ختم کرنے کا بھی ارادہ فرما لیا تھا۔ سب اس میں راہی کہتے ہیں جو راہ چل رہے ہوتے ہیں، کسی راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ جنت ہے، صحیح ہے۔ موت کے بعد ہماری کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے کہ ہمیں جنت عطا کرے، اور جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے تو ان کی جو راہ ہے وہ ہے جہنم، آگ ہمیشہ کی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی خصوصی حفاظت میں، اور جتنے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، سب کو سچی توبہ کر کے اسلام میں داخلہ فرمائے۔ ان کا جو باقی ہے وہ ذات تو ہی الہی۔ اب جو ظاہر سی بات بتا کہ جب کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات موجود تھی، اور ایک وقت آئے گا اللہ ساری دنیا کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے نا، تو اس وقت صرف کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو ہے وہ بتائی گئی وضاحت آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کل جو ہے ہم نئے جو ہے وہ سبق کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔